پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے خزانہ کہاں گیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گھر میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا نام جمیلہ آصف تھا۔ سب لوگ انہیں جمیلہ خالہ کہتے تھے۔ ان کے گھر میں لکڑیاں جلانے کے لیے خانہ بنا ہوا تھا جو کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا۔ ایک دن جمیلہ خالہ نے اسے صاف کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ اس جگہ کو صفائی کی ضرورت تھی۔ اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ فرش پر جھاڑو دینے لگی۔ جھاڑو دیتے ہوئے انہیں وہاں سے سونے کے 15 سکے ملے۔ وہ بہت زیادہ حیران اور خوش ہوئیں۔ انہوں نے سوچا مجھے جا کر تمام پڑوسیوں کو بتانا چاہیے۔ انہوں نے سونے کے تمام سکے باورچی خانے میں رکھے اور اپنی سہیلیوں کو بتانے کے لیے باہر بھاگیں۔ وہ کنویں کے پاس گئیں جہاں گاؤں کی خواتین پانی بھر رہی تھیں۔ جمیلہ خالہ ان کے پاس جا کر زور سے بولیں، ارے میری بات سنو، مجھے آج اپنے گھر سے صفائی کرتے ہوئے خزانہ ملا ہے، خزانہ۔ تم سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ خواتین بھی جمیلہ خالہ کی بات سن کر حیران ہوئیں اور انہوں نے کہا، واہ بھئی خالہ، تم تو بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہو۔ تمہیں اس خزانے کو بہت زیادہ حفاظت سے رکھنا چاہیے کیونکہ اس خزانے کے چوری ہو جانے کا ڈر بھی ہے۔ ویسے تم نے خزانے کو رکھا کہاں ہے؟ بوڑھی عورت پریشان ہو کر بولی، او میرے خدایا، میں تو خزانے کو باورچی خانے میں ہی چھوڑ آئی ہوں۔ اس پر ان خواتین نے کہا، یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے خالہ، آؤ ہمارے ساتھ چلو، تمہیں گاؤں کی دکان پر ایک صندوق دکھاتے ہیں۔ تمہیں وہ صندوق خرید لینا چاہیے تاکہ تم اپنے سونے کے سکوں کو اس میں رکھ سکو۔ سب خواتین جمیلہ خالہ کو لے کر گاؤں کی دکان پر گئیں۔ جمیلہ خالہ نے صندوق کو دیکھا اور سوچا، ہاں مجھے یہ صندوق ضرور لینا چاہیے، اس کے ذریعے میرے سونے کے سکے محفوظ رہیں گے۔ جب دکاندار نے دیکھا کہ یہ بوڑھی عورت تو اپنے خزانے کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہے تو اس نے چالاکی سے کہا، خالہ یہ صندوق تو بہت چھوٹا ہے، چور تو آسانی سے اس صندوق کو لے جائیں گے۔ دیکھو تم اپنے سکے اس صندوق میں رکھ لینا، لیکن بڑا اور مضبوط صندوق بھی مجھ سے خرید لو اور اس میں چھوٹے صندوق کو رکھ لینا۔ چور اتنی آسانی سے اتنا بڑا اور مضبوط صندوق نہیں لے جا سکتے۔ پھر ایک دکاندار نے ایک بڑے صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا اس صندوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میرے پاس موجود صندوقوں میں سے سب سے مضبوط ترین ہے۔ بیوقوف بوڑھی عورت نے کہا، ہاں مجھے یہ ضرور لینا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ کوئی چور اسے نہیں لے کے جا سکے گا، میں تو خود اس کا ایک کونا ہی اٹھا سکتی ہوں، اب میرا خزانہ بالکل محفوظ ہوگا۔ جب اس نے صندوق خرید لیا تو اس کی سہیلیوں نے پوچھا، خالہ کیا تمہارے پاس اپنے گھر کو لگانے کے لیے چابی تالا ہے؟ بوڑھی عورت نے نہیں میں سر ہلایا تو دکاندار جو بہت چالاک تھا اس نے کہا، ارے خالہ اگر تم اپنا گھر بند نہیں کرو گی تمہاری غیر موجودگی میں 2 آدمی اس کو لے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک نیا تالا چابی اپنے گھر کے لیے لے لو، پھر تمہارا گھر بالکل ہی محفوظ ہو جائے گا۔ اس نے ایک چمکتا ہوا تالا اس کو دکھایا اور کہا، اگر یہ تمہارے گھر کے دروازے پر لگا ہوگا تو کوئی چور اندر نہیں آ سکے گا۔ اس پر اس بیوقوف عورت نے فوراً کہا، ہاں مجھے یہ تالا بھی چاہیے، اب تو یقیناً میرا خزانہ بالکل محفوظ ہوگا۔ پھر دکاندار تمام چیزیں اٹھا کر جمیلہ خالہ کے گھر پہنچا اور پیسے مانگے۔ اس نے کہا، خالہ 3 سونے کے سکے چھوٹے صندوق کے، 10 سونے کے سکے بڑے صندوق کے اور 2 سونے کے سکے تالا چابی کے بنتے ہیں، اب آپ مجھے جلدی سے اس کی ادائیگی کر دو۔ بوڑھی عورت نے وہ سکے دے دیے اور دکاندار چلا گیا۔ پھر جمیلہ خالہ نے سوچا، مجھے اپنا خزانہ صندوق میں رکھنا چاہیے اور پھر اس صندوق کو بڑے صندوق میں بھی رکھنا چاہیے جہاں میرا خزانہ بالکل محفوظ ہوگا۔ لیکن جب اس نے دیکھا تو اس کو صندوق میں رکھنے کے لیے ایک سکہ بھی نہ ملا۔ پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بوڑھی عورت کے سب سکے کہاں گئے؟ آپ سوچئے اور مجھے ضرور بتائیے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔